بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس مجلس میں تعلق باللہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بندے کا، مومن بندے کا اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، تعلق باللہ کے کیا تقاضے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ کائنات، انسان اور اللہ تعالیٰ کا باہمی تعلق کیا ہو، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ہمیشہ اس پر غور کیا جاتا رہا ہے، موجودہ دور میں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کے نتیجے میں صحیح بات تک اگر آدمی پہنچے، اسی پر اس کے رویے کی درست تشکیل ہوگی۔ اگر انسان نے صحیح نتیجہ نہیں نکالا، کائنات، انسان اور اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کا وہ صحیح جواب نہیں حاصل کر پایا، تو اس کا عملی رویہ غلط ہوتا ہے، وہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزرتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ایک متعین لگے بندھے اصولوں کی پابند ہیں۔ سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے رات میں دکھائی دیتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، پودا نکلتا ہے، بڑھ کے تناور درخت بن جاتا ہے، حیوانات پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات کی یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان کا جو کام ان سے متعلق ہے وہ بخوبی پورا کر رہی ہیں، جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے انجام دے رہی ہیں، ذرا سا بھی اس میں فرق نہیں آتا۔ پورے سال سورج کو کب، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ پر نکلنا ہے معلوم ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اس کے ڈوبنے کا وقت کیا ہے، وقت ایک لمحہ متعین ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ دوسری چیزیں جو ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کے ذمے جو کام ہیں، جس طرح وہ یہاں وجود میں آتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہ ٹھیک اسی طرح صدیوں سے یہ سلسلہ جاری۔ اور اسی طرح کا معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کی جو پیدائش کا جو طریقہ ہے وہ صدیوں سے اسی طرح رہا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، بچپن سے وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو گیا کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں ایک متعین ضوابط کی پابند ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئیں، بلکہ ایک ہستی نے ان کو وجود میں بخشا ہے، ان کے ذمے کچھ کام سونپے ہیں، اور یہ تمام چیزیں انہیں ضوابط کی پابند ہیں جو ان کے پیدا کرنے والے نے متعین کیے ہیں۔ اور خود انسان کا وجود بھی ہے، وہ بھی اپنے پیدا کرنے والے کے ضوابط کا پابند ہے۔ البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود دائرے میں اس کو آزادی دی ہے۔ یہ دائرہ بہت محدود ہے۔
اس دائرے میں اس کو آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو کیا کرنا ہے، لیکن اس کو پابند نہیں کیا ہے، اس کو آزادی دی ہے کہ وہ چاہے ان کو مانے چاہے نہ مانے، ان پر عمل کرے چاہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کے ذریعے ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ سب سے آخر میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان برگزیدہ بندوں پر اپنی کتابیں نازل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں کتاب نازل کی، اس میں انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ خود پیغمبر نے بھی جو اللہ کا نمائندہ تھا اس نے بھی بتا دیا کہ کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، کون کون سے کام اس کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ باتیں بتا دی۔ اس کے بعد انسان کو آزادی دے دی گئی کہ وہ چاہے ان کو مانے چاہے نہ مانے، ان پر عمل کرے چاہے نہ عمل کرے۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو ایک تعلق ہے وہ اطاعت کا تعلق ہے۔ انسان کو اطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اس کے حکموں کو بجا لانا چاہیے، اور یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کے احکام پر عمل کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو گویا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، وہ حاکم اور محکوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں اور انسان سے مطالبہ ہے کہ ان پر عمل کرے۔ اطاعت گزار اور مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، اس کا تعلق ہے۔ لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرا تعلق اس سے آگے کا ہے، وہ تعلق ہے محبت کا۔ حاکم اور محکوم کا تعلق جو ہے اس میں تو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ حکم دیا گیا ہے، اس کو تو ہم کو ماننا ہے، بے چوں چرا ماننا ہے، نہیں مانیں گے یا مخالفت کریں گے تو اس کی سزا دی جائے گی۔ لیکن دوسرا جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے جو ہونا چاہیے وہ محبت کا تعلق ہے۔ یہ تعلق انسان کو اچھے اعمال پر، اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال پر آمادہ کرتا ہے۔ شوق میں محبت کا تعلق انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کام کرے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر بار سمجھے۔ اس چیز کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم اس کے دین پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا تمہاری جگہ پر یحبہم و یحبونہ، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور نافرمانوں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ اللہ سے محبت کا تذکرہ احادیث میں بھی کیا گیا ہے اور اس کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی بہت سی جہتیں ہیں، ان میں سے دو جہتیں اہم ہیں۔ ایک تو
حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، اور دوسرا تعلق محبت کرنے والے اور محبوب کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کسی بندے کو محبت ہو تو اس سے کس رویے کی امید ہوتی، اور اس سے کیا تقاضے، اس سے کیا چیزیں مطلوب ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ مطلوب ہے کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں بھی بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی ہیں، اس پر وہ عمل کرے، رسول کو اپنا اسوہ بنائے، اپنا نمونہ بنائے۔ اللہ کے رسول نے جن باتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے ان پر عمل کرے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی اتباع کرے۔ اس کو اللہ پر ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دوسری چیز ہے نوافل کی طرف رغبت۔ دین میں کچھ چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں، کچھ چیزیں فرض نہیں ہیں جن کو نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمازوں میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہر نماز میں کچھ نوافل ہیں جن کو پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ روزے رمضان کے فرض کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ نفل روزے آدمی جتنے چاہے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دین کے جو احکام ہیں، کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں لازم نہیں کی گئی ہیں، وہ اختیاری ہیں، جو آدمی اس پر عمل کرے گا اس پر اجر ملے گا، اگر عمل نہیں کرے گا تو اس پر اجر اس کو نہیں ملے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سنت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ اگر ہم سنت چھوڑ دیں تو کیا ہم کو گناہ ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم کو اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات صراحت سے کہی گئی، چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے جو صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی ہے، بہت دلکش اور دلاویز حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آگے حدیث میں ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس سے ضرور اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کتنی یہ عظیم حدیث ہے کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سزاوار بنا جا سکتا ہے۔ تعلق باللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر لمحے ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے،
اس چیز کو حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے، آپ سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو پائے تو یہی احساس کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک طالب علم امتحان حال میں ہو، استاد اس کے قریب میں بیٹھا ہو، وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر وقت استاد اس کو دیکھ رہا ہو، تو وہ طالب علم اس امتحان حال میں کس طرح بیٹھے گا؟ ہر دم وہ چاق چوبند ہوگا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ استاد کی نگاہ اس کے اوپر ہے۔ امتحان حال میں لڑکے بیٹھے ہوں، ان کو بتا دیا جائے کہ ہر طرف CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے، کوئی طالب علم اگر نقل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کاپی کینسل کر دی جائے گی۔ اگر ہر طالب علم پر یہ احساس ہو تو کیا کوئی بھی نقل کرنے کی ہمت کرے گا؟ ٹھیک یہی تصور اس دنیا میں ہر انسان کا ہونا چاہیے، خاص طور سے ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا میں اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا تو اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس دنیا میں کوئی غلط کام کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، کسی کو تکلیف پہنچائے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کا حق مارے گا، تو وہ سارے کام بھی اس کے اعمال ہیں، وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ تصور اگر انسان پر ہر لمحے قائم رہے تو کوئی بھی شخص برا کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ وہ اچھے کام ہی کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں انسان آزمائش کی حالت میں ہے، اس کے تمام کاموں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کی آزمائش کی جا رہی ہے، ان کاموں کا اس کو مرنے کے بعد کی زندگی میں بدلہ ملے گا۔ اچھے کام کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ ایک مومن سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرے، اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، اللہ کے رسول کے احکام کو ہمیشہ وہ پیش نظر رکھے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ کوئی عمل وہ کرے تو صرف یہ سوچ کر نہ کرے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر اس کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ اس عمل کو شوق سے، جذبے سے اس عمل کو انجام دے گا۔ تو گویا کہ اس دنیا میں ہر شخص آزمائش کی حالت میں ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ وہ کام انجام دے گا اسی کے مطابق قیامت میں اس کو رزلٹ دیا جائے گا۔ یہاں اگر وہ اچھے کام کرے گا تو وہاں وہ پاس ہوگا، جنت کی شکل میں اس کو نعمتیں دی جائیں گی، اور یہاں اگر وہ غلط کام کرے گا تو قیامت میں اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔